اچھا ایک بات ہے یہیں پر اور یاد رکھ لیں، بعض بھائیوں کو جب منع کیا جائے بدعت و خرافات سے تو کہتے ہیں ٹھیک تو لگتا ہے، کام تو اچھا ہے، ہنسنا ہے۔ تو میرا ان بھائیوں سے سوال ہے کہ اگر یہ اچھا اور برا کا ترازو عام کر دیا جائے کہ جس کو جو چیز اچھی لگے وہ اچھی ہے، جس کو جو چیز بری لگے وہ بری ہے، تو پھر کفار و مشرکین منافقین کے جو اعمال ہیں وہ ہمیں برے کیوں لگتے ہیں، یا ہمارے اعمال ان کو برے کیوں لگتے ہیں؟ جو باحجاب با پردہ عورتیں ہوتی ہیں انہیں حجاب سے پیار ہوتا ہے اور حجاب والیاں ان کو اچھی لگتی ہیں۔ جو بے حجاب گھومتی ہیں انہیں حجاب اچھا نہیں لگتا، انہیں بے پردگی اچھی لگتی ہے، اور بے پردہ عورتیں انہیں اچھی دکھتی ہیں، پردے والی انہیں بری دکھتی ہیں۔ بہت سارے دنیا میں ایسے کام ہیں، بعض لوگوں کو اچھے لگتے ہیں، وہی کام دوسروں کو برے لگتے ہیں۔ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ اچھا اور برا ہونے کا جو معیار ہے، جو ترازو ہے، وہ انسان کی عقل نہیں، وہ جذبات نہیں، وہ نفس نہیں، بلکہ وہ ترازو کتاب و سنت ہے، معیار کتاب و سنت ہے۔ کتاب و سنت جس چیز کو اچھا کہیں، جس چیز کی نشاندہی کریں، جن کے کرنے کا حکم دیں، وہ اچھا ہے، انہیں کرنا چاہیے۔ اور جس چیز کا ثبوت اور پروف کتاب و سنت میں نہ ملے، ایسی چیز اچھی نہیں ہو سکتی، جو اچھی نہیں ہو سکتی تو اس کو ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ یاد رکھیں، نفس کے ہم غلام نہیں، جذبات کے ہم غلام نہیں، ہم کتاب و سنت کے پابند ہیں۔ کتاب و سنت کی پابندی ہی میں عافیت ہے اور اسی میں نجاح اور فلاح ہے۔ کتاب و سنت سے دوری، بدعت و خرافات میں پڑنا، یہ گمراہی ہے اور انجام بھیانک ہے۔ کام اچھا تب ہوگا جب کتاب و سنت کی مہر ہوگی۔ اللہ اس کے رسول کے حساب سے جو کام اچھا ہے وہ اچھا ہے، اللہ اس کے رسول کی نگاہ میں جو کام پسندیدہ اور محبوب نہیں، ہم اس کو پسندیدہ اور محبوب شمار نہیں کر سکتے، بلکہ اس کا انکار کرنا اور اس سے بچنا یہ ہماری دینی اور اخلاقی